اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہو، نام کمانا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، آپ کو یو ہیو ٹو فالو 3 پرنسپلس۔ پہلا پرنسپل، آپ کو اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا ہوگا۔ ایک دفعہ ایک بوڑھا آدمی کسی کام کے لیے سفر پر نکل جاتا ہے۔ چلتے چلتے شام کا وقت ہو جاتا ہے۔ وہ رات کسی گھر میں گزارنا چاہتا تھا۔ اسی دوران اس کی نظر ایک بڑے کھیت کے بیچ میں ایک چھوٹے سے گھر پر پڑی۔ باہر سے ہی دکھتا تھا یہ گھر کسی غریب کا گھر ہے۔ جب یہ آدمی اس گھر کے اندر جاتا ہے، گھر کے مالک سے اجازت طلب کرتا ہے کہ میں یہاں رات گزارنا چاہتا ہوں۔ گھر کا مالک اسے اجازت دیتا ہے رات گزارنے کے لیے۔ اس کے بعد جب وہ شام کو کھانا کھاتے ہیں، یہ بوڑھا عقل مند آدمی اس گھر کے مالک سے کہتا ہے، آپ کیا کرتے ہو؟ آپ کا گزارا کس پہ چلتا ہے؟ یہ گھر کا مالک اسے کہتا ہے، ہمارے پاس ایک گائے ہے، وہ بہت دودھ دیتی ہے۔ آدھا دودھ ہم بیچ ڈالتے ہیں، آدھا ہم خود پیتے ہیں، اسی پر ہمارا گزارا چلتا ہے۔ بوڑھے آدمی کو سمجھ آ گیا غربت کا کارن کیا ہے۔ جب سب سو جاتے ہیں، بوڑھا عقل مند آدمی بھی سو جاتا ہے، تو یہ بوڑھا عقل مند آدمی رات کو اٹھتا ہے، جو اس کے پاس یہ گائے تھی، یہ اس کی رسیاں کھولتا ہے اور اس گائے کو بھگاتا ہے اور خود بھی بھاگ جاتا ہے۔ جب صبح ہو گئی، گھر کا مالک ہوشیار ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ نہ یہ آدمی وہاں ہے، نہ گائے وہاں ہے۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ گائے بھاگ گئی ہے، اب ہمارا گزارا کس پر چلے گا۔ 1-2 دن اسی پریشانی میں گزارتا ہے۔ اسی دوران اس کی عقل کے تالے کھل جاتے ہیں۔ اس کی نظر اس بڑے کھیت پر پڑتی ہے جس کو وہ نہیں سنبھال پاتا تھا۔ وہ یہ فیصلہ کرتا ہے، میں اس پر ہل چلاؤں گا اور بیج بوؤں گا، کیونکہ وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ اس دوران اس سال اس کی فصل بہت زیادہ ہو جاتی ہے، پیسے بھی زیادہ آتے ہیں، یہ آدمی خوشحال بن جاتا ہے۔ دوستو، اس غریب آدمی کا کمفرٹ زون یہ گائے تھی، جو اس بوڑھے عقل مند آدمی نے اس کے گھر سے بھگا دی۔ اسی طرح ہم سب میں ایک کمفرٹ زون ہوتا ہے جو ہمیں ترقی کرنے سے روکتا ہے۔ دوستو، ہمیں اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنا ہوگا، تبھی ہم ترقی راستے پر گامزن ہوں گے۔ سیکنڈ پرنسپل جو آپ کو فالو کرنا پڑے گا وہ ہے، جو بھی مشکلات آئیں گی اس کو ہمیں کنورٹ کرنا ہے اپرچونٹی میں۔ جب بھی کوئی مشکلات آتا ہے اس میں ہمارے لیے ایک موقع ہوتا ہے، ایک اپرچونٹی ہوتی ہے۔ وہ ہمیں ایسی سکل ہونی چاہیے، جو بھی مشکلات آئیں گی اس مشکل کو ہمیں اپرچونٹی میں تبدیل کرنا ہوگا۔ ایگل ہمیشہ طوفان کی تلاش میں رہتی ہے۔ جب بادل اکٹھا شروع ہونے لگتے ہیں اور طوفان آ جاتی ہے، ایگل اپنے گھونسلے سے نکلتی ہے۔ طوفان اس کو ایکسائٹ کرتا ہے، ایگل طوفان کے اندر گھس جاتی ہے۔ یہ ان طوفانی ہواؤں کو اپنے لیے استعمال کرتی ہے تاکہ یہ اونچا اڑ سکے، باقی پرندے
اپنے گوشوں میں چھپ جاتی ہے جان بچانے کے لیے. اسی لیے جو بھی مشکلات ہمارے راستے میں آئیں گے، جو بھی پتھر ہمارے راستے میں آئیں گے، ہمیں ان کو اپرچونٹیز میں تبدیل کرنا ہوگا. ان پتھروں کو سیڑھیاں بنانا ہوگا، ہمیں ان پر ہمیں چڑھنا ہوگا، ہمیں اونچا اڑنا ہوگا. ان سے ان پتھروں کو ہمیں پار کرنا ہوگا. جس طرح ایگل ان طوفانی ہواؤں کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ طوفانی ہوائیں چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تھرڈ پرنسپل یو ہیو ٹو فالو. تیسرا اصول وہ یہ ہے کہ طوفان آنے سے پہلے ہمیں بندوبست کرنا چاہیے. آگ لگنے سے پہلے پانی کا بندوبست ہونا چاہیے. بارش آنے سے پہلے چھتری خریدنی چاہیے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کسان کو ایک آدمی کی ضرورت پڑتی ہے اپنے کھیت میں کام کرنے کے لیے. اسی دوران ایک آدمی کام ڈھونڈنے کے لیے اس کے پاس آتا ہے. کسان اسے پوچھتا ہے کیا کر سکتے ہو؟ وہ اسے جواب دیتا ہے آئی کین سلیپ وین دا ونڈ بلوز. کسان کو یہ جواب عجیب سا لگا، لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں آیا وہ کیا کر رہا ہے. کسان نے اس آدمی کو اپنے کام پر رکھ لیا. دونوں کھیت میں کام کرتے تھے. ایک دن کسان اپنے کمرے میں سو رہا تھا. اسی دوران تیز بارش آ گئی. طوفانی ہوائیں چلنے لگی. کسان پریشان ہو گیا. وہ اس نوکر کے کمرے کی طرف بھاگنے لگا. وہ کسان اس سے اٹھانے لگا. وہ کسان اس کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اٹھو اٹھو، طوفان آ گیا، بارش آ گئی، طوفانی بارشیں آ گئی، ہمیں اپنے فصل کو بچانا ہے، ہمیں اپنے مویشیوں کو بچانا ہے. اس نے آنکھیں نہیں کھولی. جب کسان نے اسے زور سے جھنجھوڑا، اس آدمی نے اس سے کہا جاؤ جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو، میں نے سب سنبھال کے رکھا ہے، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوستو، ہمیں بھی بارش آنے سے پہلے چھتری خریدنی چاہیے. زخم وہ جگہ ہے جہاں سے آپ میں روشنی داخل ہو جاتی ہے. تھینک یو ویری مچ. یو گائز آر امیزنگ.